ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اب ایک اور چیز سے منع کیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھو زنا مت کرو یہ نہیں ہے، لا تزنو یہ لفظ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. جیسے زنا حرام ہے، زنا کے نزدیک لے جانے والی چیزیں بھی حرام ہیں. زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں جیسے عورتوں کو دیکھنا، نامحرم لڑکیوں کو اور عورتوں کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا. موبائل کا زمانہ ہے تو آج پہلے چیٹنگ، پھر سیٹنگ، پھر میٹنگ، سب حرام. ٹھیک ہے، چیٹنگ بات چیت بھی حرام ہے، اور سیٹنگ ملاقات کے لیے وقت طے کرنا، اور میٹنگ بعد میں ملاقات، یہ سب حرام ہے. کوئی چیز بھی جائز نہیں. سمجھ میں آنا؟ لا تقربوا الزنا کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے جو دواعی بولتے ہیں اس کو، دواعی زنا یعنی زنا کی طرف بلانے والے، لے جانے والے جو اسباب ہیں، زنا کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان کی بات سننا، ان سے بات کرنا، یہ سب حرام ہے، کیونکہ زنا بہت خطرناک چیز ہے. انہ کان فاحشہ، بے حیائی، یہ بے حیائی کی بات ہے. بے حیائی انسان کے اندر جو ہے نا، گناہوں سے جو روکنے والی سب سے اہم صفت ہے وہ انسان کے اندر حیا ہے. کیا ہے؟ حیا، شرم. شرم جس کے اندر جتنی زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے. شرم کا مادہ کم ہوگا تو پھر وہ گناہ کرے گا. تو یہ زنا اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو بے حیا بنا دے، پوری شرم ہی ختم کر دیتا ہے انسان کے اندر سے. جو زنا کر لیا تو اس کے وہ کیسا بے حیا بن گیا. انہ کان فاحشہ، وہ بے حیا بن گیا. حدیث میں اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو گئی پھر جو چاہے کر لے. تو حیا بہت بڑا مادہ ہے انسان کے اندر، بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو پورے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچاتی ہے، اور بندوں کے سامنے بھی. اب دیکھو بہت سارے غلط کام ہیں جو ہم ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، ہے نا. ماں باپ کے سامنے بچہ جو ہے 1000 سگریٹ پیے گا لیکن چھپ کر، 1000 گٹکے کھائے گا لیکن چھپ کر، 1000 لڑکیوں سے بات کرے گا لیکن چھپ کر. کوئی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو معلوم ہو جائے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، میں گٹکا کھاتا ہوں، میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں. ماں باپ کے سامنے ہم کیوں نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے راز کھل جائیں؟ کیونکہ حیا ہے. کیا ہے؟ یہ شرم رکاوٹ بنتی ہے. یار ماں باپ کے سامنے اگر معلوم ہو جائے گا کہ میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں اور سگریٹ پیتا ہوں اور گٹکا کھاتا ہوں تو انسان کو ایک حیا آتی ہے، یار کیسا محسوس ہوگا. تو ایسے ہی ایک اللہ سے بھی شرم، انسان کے اندر جتنا یہ حیا کا مادہ ہوگا اتنا انسان اللہ سے بھی شرم کرے گا. جیسے ہم ماں باپ کے سامنے اپنے گناہ اور راز کھلنا نہیں چاہتے، ایسے ہی اللہ سے بھی ایک شرم ہونی چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے جب کچا چٹا کھلے گا تو پھر میرا کیا حال، اس وقت کیسی شرمندگی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، یا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بلا کر کھڑے کریں کہ آؤ بتاؤ کٹکٹی گیٹ والوں کیا کیے، فلاں جگہ تم یہ کام کرتے تھے فلاں، اگر اپنا بایو ڈاٹا کھل جائے تو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کتنی ذلت محسوس ہوگی. یار قیامت کا اتنا اچھا منظر، سارے نبی ولی سب موجود ہوں گے اور سب کے سامنے اگر اپنا اللہ نہ کرے گناہوں کا پٹارا کھل گیا تو کیا حال. اس لیے زنا جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دے، انسان کے اندر حیا کا مادہ ختم کر دیتا ہے. بہت سارے اس کے مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں گناہ کی، زنا کی وجہ سے. حدیث میں تو یہاں تک ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے چوری، زنا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرتے وقت آدمی مومن ہی نہیں رہتا. یعنی علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی وہ گناہ، وہ حرام کام زنا والا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان نکال کر ایک طرف کھڑے کر دیتے ہیں. ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے، ایک طرف کھڑے رہتا ہے. جب وہ زنا سے فارغ ہو جائے گا، وہ کام ختم کر دے گا، جب اس کے دل میں ایمان لوٹے گا. اور اگر خدا نخواستہ وہ زنا کرتے کرتے ہی مر گیا تو سوچو، زنا کرتے کرتے ہی چھت گر گئی یا کوئی عذاب آیا نعوذ باللہ، یا اس کو خود ہارٹ آیا اور وہ مر گیا، تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے نا اس کے پاس. ایمان ایک طرف نکل کے کھڑا ہوا ہے، ایمان ایک طرف نکل کے حدیث کے مطابق کھڑا ہوا ہے. اب یہ اس حال میں کرتے کرتے مر گیا، کتنی بری موت ہے.
اسی لیے تو زنا پر جو سزا ہے وہ کتنی خطرناک ہے. شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، ختم کر دو ان کا وجود. جیسے باغی ہے، کوئی مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو اس کی سزا ہے شریعت میں قتل کرنا. جو اسلام سے پھر گیا اس کی سزا قتل ہے. تو اب زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہے تو ان کی سزا بھی اس کے برابر ہو جا رہی، مرتد کے برابر. اندازہ لگے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر رہے ہیں تو ان کو سزا مرتد والی مل رہی ہے. جیسے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے ویسے اس کو قتل کیا جا رہا ہے. اتنا خطرناک جرم. اس لیے زنا کے بہت خرابی ہے. علماء لکھتے ہیں، حدیثوں سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے آدمی کا دین کم ہو جاتا ہے، دین میں کمی آ جاتی ہے. سنو غور سے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور عام ہو جائے. دین میں کمی ہو جاتی ہے، آدمی کے علم میں کمی ہو جاتی ہے، عقل میں کمی ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، عمر میں کمی ہو جاتی ہے، چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے. اتنی خرابیاں ہیں زنا کرنے کی. دین میں کمی ہو جاتی ہے، علم میں کمی ہو جاتی ہے، عقل میں کمی ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، عمر میں کمی ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ وہ حدیث تو سنائی گئی کہ آدمی جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا. اور کتنے بڑے بڑے گناہوں میں زنا کو شامل کیا، 7 ہلاک کرنے والے گناہ اس میں سے زنا کو شمار کیا گیا. اور کتنے بڑے بڑے گناہ. اور آخرت کی سزا تو الگ ہے. زنا کرنے والوں کو، جو زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے زنا کر لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے؟ ایک تنور ہے جہنم میں. جیسے روٹی نہیں دیکھیں نا، نان جو پکتی ہے اپنے وہ تنور میں، ویسا تنور ہے. وہ تنور میں ڈال دیں گے، اوپر سے ڈھکن بند، اور اندر بڑے بڑے بچھو ہیں. کیا ہے؟ بچھو. اس تندور میں ڈال دیا جائے گا زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کو. اب وہ بچھو جو ہے، دیکھو جسم میں، انسان کا جو جسم ہے نا، تو جتنے بال نکلتے ہیں انسان کے جسم میں، ہر جگہ بال ہے. تو جہاں جہاں سے بال نکلتے ہیں، ہر بال نکلنے کی جگہ پہ کہتے ہیں ایک ایک بچھو رہے گا، تو ڈنک مارے گا. کیونکہ انسان جب کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو جسم کے ایک ایک بال کو مزہ ملتا ہے، اس کا پورے جسم کو مزہ ملتا ہے نا. اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا کہ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے. تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے. اس لیے کہا کہ غسل کرو. جب غسل واجب ہو جاتا ہے انسان پر تو وہ غسل تھوڑا مل کر کرو، کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی گھس گئی تو وہ اچھے سے مل کر غسل کرو تاکہ اچھے سے پاک ہو جاؤ. تو اس لیے جب زنا کیا آدمی تو جب خواہش پوری کرتا ہے کسی عورت سے تو اس کے ایک ایک بال کو مزہ ملتا ہے. اس لیے اب جہنم میں جب ڈالیں گے، ایسے تنور میں ڈالیں گے جہاں بچھو ہوں گے، ہر بال کی جگہ پہ ایک ایک ڈنک مارے گا. اتنے بچھو چپک جائیں گے ایک ساتھ اور اتنے ڈنک مارے گا، اور اتنی خطرناک سزا دی جائے گی زنا کرنے والے مرد اور عورتوں. اللہ حفاظت فرمائے. اتنی خطرناک چیز. اور جو زنا کرنے کی عادت اگر مرد کو ہے، عورت کو ہے، کسی کو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، جو اولاد سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اولاد سے، جو اپنی اولاد سے انسان کو جو دلی محبت ہے، اولاد سے جو دلی محبت ہے، وہ جو کوئی بھی اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی زنا کرنے والا ہے تو اس کو اپنی اولاد سے صحیح محبت نہیں ہوتی. جیسے انگریزوں میں ایک عالم بڑے، انہوں نے لکھا ہے، لندن میں ایک عالم صاحب رہتے ہیں، بہت بڑے، دیوبند سے فارغ ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں وہاں لندن میں جو گوریاں ہیں، گوری عورتیں، انگریزوں کی عورتیں ہیں، انگریزنیاں، وہ لوگ کیونکہ وہ مرد بھی زنا کرتے ہیں، عورتیں بھی زنا کرتی ہیں. مرد کی بھی کہیں جو ہے گرل فرینڈ ہوتی ہے، کہیں عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور عورت کے بھی کئی مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں. اس لیے ان کو اپنے بچوں سے کبھی سچی محبت نہیں ہوتی. وہ کبھی اپنے بچے کو گود میں نہیں اٹھائیں گے. جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ روئے تو ماں باپ گود میں اٹھا لیں گے، اس کو پیار کریں گے، بوسہ لیں گے اس کا. وہ لوگ کبھی نہیں کرتے. وہ بچہ روڈ پہ روئے گا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر چلیں گے، لیکن وہ گود میں نہیں اٹھائیں گے. ان کے پاس وہ بچوں کے جو وہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بچوں کو ڈال دیں گے اور لے کر چلیں گے. بس گود میں اٹھانا، پیار کرنا، جو فطری محبت ہے بچوں سے، اولاد سے، وہ اس وجہ سے ان کو نہیں ہے کہ وہ زنا کرتے. زنا کی وجہ سے اولاد سے اللہ تعالیٰ جو فطری محبت، سچی محبت، دلی محبت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ یہ
ادھر جو مشرقی معاشرہ ہے ہمارا ہندوستان پاکستان یہ جو علاقہ مشرق والا، تو یہ لوگ چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، مسلمان بھی اور بہت سارے ہندو بھی ایسے ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی بہت سارے مرد اور عورت زنا کو پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ زنا نہیں کرتے تو پھر ان کے بچوں میں اور ماں باپ میں اللہ تعالیٰ فطری محبت ڈالتا ہے، ایسی محبت، ایسا لگاؤ، ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں، فطری محبت۔ لیکن جو زنا کریں گے مرد اور عورت، ان کے اندر فطری محبت نہیں ہوتی، اپنی اولاد کی فطری محبت نہیں۔ کہ سائنس کی بھی تحقیق ہے آج کے دن کہ جو مرد اور عورت زنا کریں گے ان کی اولاد ان سے سچی محبت نہیں کرے گی، وہ اپنی اولاد سے سچی محبت نہیں کرے گی، ان میں دوری ہوگی۔ تو خیر زنا بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہلاک کرنے والی چیز میں، اس لیے اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت ہمیشہ پاک دامن رہے، اور پاک دامنی کی بہت ساری فضیلت بھی ہے، بہت سارے بزرگوں کے واقعات بھی ہے کہ جو زنا سے جتنا بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسی غیبی مدد بھی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک زمانے کا ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، بنی اسرائیل میں ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا لیکن بہت متقی پرہیزگار تھا۔ کیسا تھا؟ بہت متقی پرہیزگار تھا۔ وہ ٹوکریاں بیچتا تھا، وہ روٹی رکھنے کی جو ٹوکری آتی نا، ٹوکری بنا بنا کے بیچتا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہا ہے، ٹوکری بیچ رہا ہے، تو بادشاہ کے گھر سے ایک نوکرانی نکلی، وہ نوکرانی نے اس کو دیکھ لیا، اتنا خوبصورت نوجوان، تو وہ فوراً گھر میں گئی، اور گھر میں جا کر اس نے شہزادی بادشاہ کی بیٹی کو کہا کہ باہر اتنا خوبصورت نوجوان آیا، میں نے اس سے پہلے اتنا اچھا نوجوان نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت نوجوان۔ تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ، کسی بہانے سے اس کو اندر بلاؤ، میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، زنا کروں۔ اب یہ گئی اور اس نے بہانے سے اس کو بلا لیا کہ اندر کوئی بیمار ہے، اس کو کچھ پڑھ کے دم کرنا ہے، ایسا کچھ کہہ کر، یا اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مرد نہیں ہے ان کو لے جانے کے لیے، دواخانے میں لے جانا ہے، تم چلو اندر، ایسا بہانہ کر کے وہ نوجوان کو اندر لے کر چلے گی۔ وہ بیچارہ بھولا بھالا چلے گیا اندر جیسے ہی داخل ہوا دروازے بند ہو گئے، اور وہ اندر جانے کے بعد دروازے بند ہو گئے، اور وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے شہزادی، وہ خوب بند سنور کے اس کے سامنے آ گئی کہ چلو میرے سے گناہ کرو، زنا کرو، میں نے اسی لیے تمہیں بلایا۔ اب وہ نوجوان تو پھنس گیا، بہت متقی خوبصورت بھی تھا لیکن بہت متقی پرہیزگار تھا، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے، گناہ سے بچانے کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں، جن کو اہمیت معلوم کہ نہیں مجھے جسم پر داغ لگ جائے، جسم میرا مر جائے چلے گا، لیکن میری روح پر داغ نہیں لگنا چاہیے، روح پر جو داغ ہے وہ جلدی مٹتا نہیں ہے، روح کا جو داغ ہے وہ جلدی مٹتا نہیں ہے۔ جسم کا داغ مٹ سکتا ہے، کپڑوں کا داغ مٹ سکتا ہے، لیکن روح پر جو گناہ کا دھبا لگتا ہے وہ جلدی مٹتا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ اندر داخل ہوا، دیکھا تو وہ نوجوان شہزادی خوبصورت، اب بادشاہ کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ اس کو دعوت دے رہی کہ آؤ مجھ سے غلط کام کرو، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، مجھے تھوڑی مہلت دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ تو وہ شہزادی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو چھت پہ لے کر جاؤ، چھت پر لے کر جاؤ اور وہاں اس سے نماز پڑھنے لگاؤ تاکہ وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اب اس کو چھت پر لے کر گئے، وہاں پانی دیا، وضو کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی راستہ بچا میرے لیے، کوئی راستہ نکال دے کہ میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں اپنی پاک دامنی کے ساتھ، میں پاک دامنی کے ساتھ اس عورت سے بچ کر نکل جاؤں، کوئی راستہ دے۔ اس کے ذہن میں اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترکیب آئی کہ چلو بسم اللہ کہہ کر محل سے چھلانگ لگاتے ہیں، گناہ سے بچنا ہے، جان گئی تو کیا ہے، دیکھو کتنا بڑا فیصلہ کیا اس نے، گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر ہمارے جیسا ہو تو ہم تو خوش ہو جاتے کہ اتنی خوبصورت عورت بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، تو اب تو کوئی بدنامی کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک، جن کو اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ڈر ہو، وہ کتنا بھی اچھا موقع آ جائے وہ ان موقعوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو بس اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ چلو یہ اب ایک ہی راستہ ہے، یہاں سے بھاگ تو نہیں سکتے، تو کم سے کم محل سے چھلانگ لگا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر محل سے چھلانگ لگا،
تو روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کو اپنے پر پہ رکھ کر اطمینان سے زمین پر رکھو. سبحان اللہ. فرشتہ آیا، اس کو اپنے پر پہ لیا اور اس کو آرام سے زمین پر ٹیک دیا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور پھر جیسے ہی وہ زمین پر آیا، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی اس کے اس عمل سے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ آسمان سے روایتوں میں ہے اس کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو. سونے کی ٹڈیاں وہ برسنے لگی. اس نے اپنی چادر پھیلائی، سونے کی ٹڈیاں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ یہ سونے کی ٹڈیاں مل گئی، سونے کی چڑیا اتنی ساری، اگر یہ میرے آخرت میں سے ہے تو اللہ واپس لے لے، مجھے آخرت میں ہی چاہیے. اگر دنیا میں میرا رزق ہے، دنیا کا حصہ ہے یہ، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں برکت عطا فرما. لیکن اگر یہ آخرت کا حصہ ہے، آخرت میں سے میری جنت میں سے تو نے دیا ہے، تو پھر واپس لے. تو غیب سے آواز آئی کہ یہ تو وہ جو آخرت میں تجھے ملنے والا ہے اس کا صرف 25%، باقی تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں دیں گے. یہ تو اس کا ایک یعنی ایک چوتھائی حصہ ہے. 100 میں سے 25% بولے تو ایک چوتھائی حصہ ہے، باقی آخرت میں اس سے اور عمدہ رکھا ہوا. تو خیر، زنا سے بچنے پر دیکھو، اس نے جو ہے زنا سے بچنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتے کو بھیجے اس کی مدد کے لیے، اور دوسرے اس کو رزق بھی اتنا، سونے کی ٹھنڈیاں بھی دی. تو آج بھی جو لوگ جو ہے زنا سے اپنے آپ کو بچائیں، پاک دامن رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے. کہ خواجہ عبید اللہ دلی کے ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے، وہ سبق میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے. وہ کس کے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے. وہ خواجہ عبید اللہ مشکی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. وہ ایک مرتبہ اپنے استاد کے درس میں جائے، عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جانے کے لیے وہ گھر سے نکلے. تو ایسے ہی ان کو بھی جو ہے ایک مالدار عورت نے ان کو گھر میں بلا لیا بہانے سے. ان کو دیکھا کہ بہت خوبصورت ہے، تو اب اس عورت نے ان کو گھر میں بلا لیا. دلی کا واقعہ، ان کو گھر میں بلا لیا اور اس نے بھی دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دی کہ آؤ مجھ سے یہ غلط کام کرو. تو خواجہ عبید اللہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. اب وہ بھی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ میں کیسے بچوں، میں اس گناہ سے کیسے بچوں، کیونکہ وہ عورت ان کو دھمکی دے رہی کہ یا تو زنا کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی. عورت بھی بہت خطرناک ہے. ان کیدکن عظیم، الٹا ہوا، خود بلائی تو بلائی، اور کیا بول رہی ہے کہ اگر مجھ سے غلط کام کرو، نہیں کرو گے تو میں چلا کر شور مرچا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ آدمی غلط نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا. اب وہ بیچارے کشمکش میں پڑ گئے کہ کیا کریں. زنا کرنا تو یہاں ایسا معلوم ہو رہا ہے ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو بھی مشکل ہے، کرے تو مشکل ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور نہیں کرے تو یہ عورت چلا کر بدنام کر دے گی، بلا وجہ جیل میں جانا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا. تو سوچتے رہے کیا ترکیب. تو کہتے ہیں اس سے کہا کہ چلو مجھے قضاء حاجت کو جائیں، بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے. اندر گئے، اندر جو گندگی تھی وہ گندگی انہوں نے اپنے آپ کو لگا لی. دیکھو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اندر جو پیشاب پاخانہ تھا پڑا وہ لے کر اپنے بدن پر مل لیے پورا، اور ویسے ہی باہر نکل گئے. اب وہ عورت نے جیسے ہی دیکھی، پورے یہ کون پاگل یہاں پر آ گیا، جلدی دروازہ کھول کے اس کو نکالو. اب وہ گناہ سے بچ کر آ گئے. اللہ، گناہ سے بچنے کے لیے دیکھو کیا شکل اختیار کی کہ اپنے آپ کو گندگی مل لی. یہ گندگی جسم پر لگی ہے، کپڑوں پر لگی ہے، دھل سکتی ہے، لیکن زنا کرنے کے بعد جو دل پر گندگی لگتی ہے وہ دھلے گی؟ بہت مشکل. کیسی سوچ ہے اللہ کے نیک بندوں کی. تو وہ باہر نکل گئے اور جا کر نہر پر گئے، اپنے آپ کو غسل کیا، کپڑے دھوئے، گیلے کپڑے پہن کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ درس میں داخل ہوئے تو پوری کلاس میں خوشبو ہی خوشبو، وہ بھی جو سب سے بہترین مشک کی خوشبو آ رہی، جو ہرن کے پیٹ میں جو رہتی ہے خوشبو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں مشک کی خوشبو، وہ مشک کی خوشبو پورے کلاس میں پھیل گئی. تو استاد بھی پریشان، بھائی اتنی اچھی خوشبو لگا کے کون آیا؟ تو پوچھے بھائی کس نے خوشبو لگایا؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، سب نے آخر میں بولے کہ یہ آخر میں آئے والے انہوں نے ہی لگائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب بلائے، پوچھے کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی؟ تو میں نے خوشبو نہیں لگائی. ہاں بس
میں آتے آتے ایک عورت نے میرے کو زنا میں پھنسانے کی کوشش کی، میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ اپنے اوپر گندگی مل لی، تو جب سے وہ گندگی میں دھو کر آ رہا ہوں میرے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی. کہتے زندگی بھر ان کے بدن سے ہمیشہ جو بھی کپڑے پہنتے تھے ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا خواجہ عبید اللہ مشکی. مشکی اس کو بولتے ہیں، یعنی ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا خواجہ عبید اللہ مشکی رحمۃ اللہ. اس لیے زنا بڑا خطرناک جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا، ان کو بھی حرام کیا ہے، اور زنا تو ہے ہی حرام اور بہت خطرناک ہے کہ اس سے آدمی دو نقصان اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے کہ زنا کرنے کی انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی کو بے حیا بنا دیتا ہے. زنا آدمی کو اندر سے حیا ختم کر، شرم کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ہر گناہ آزادی سے کرے گا، پھر کسی کی پرواہ نہ ماں باپ کی پرواہ کرے گا وہ، نہ کسی اور کی پرواہ کرے گا. زانی جو ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. دوسری خرابی زنا میں یہ ہے کہ اکثر جو دنیا میں قتل فتنے فساد ہوتے ہیں، قتل و غارت گری اکثر عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ برا راستہ ہے. اس کی وجہ سے امن ختم ہو جاتا ہے، ملکوں میں شہروں میں امن ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ایک چیز نہیں ہے، بہت اس کے اندر یہ ایک جرم نہیں ہے، اس کے اندر کئی جرم چھپے ہوئے ہیں. زنا کے اندر کئی سارے جرم چھپے ہوئے ہیں کہ ایک تو زنا تو یہ دونوں کریں گے، اس کی وجہ سے آگے چل کر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے قتل و غارت گری ہوتی ہے اور امن خراب ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے روحانی جسمانی نقصانات ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا.